امام کا چاہنے والا، اس نے پیسے جمع کیے کہ میں جاؤں عمرہ کروں. کہتا ہے جمع کرنے کے بعد جیسے راہ سفر ہوا، عمرے سے زیادہ یہ طلب تھی کہ اپنے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام جعفر صادق کی زیارت ہو جائے. راستے میں جا رہا تھا، جاتے جاتے ایک دریا سے گزر ہوا. اس دریا کے پاس ایک خاتون ہے جو کپڑے دھو رہی تھی، کپڑوں کا بڑا ڈھیر تھا. میں تھوڑی دیر کے لیے رک گیا، اس کی غربت کو دیکھ کر، اس کی تھکاوٹ کو دیکھ کر. اتنے زیادہ کپڑے ایک عورت دھو رہی ہے. رک گیا تھوڑی دیر کے لیے، ذہن میں آیا کہ رک جاؤ. احساس جب بندے میں ہوتا ہے نا، وہ رک جاتا ہے. کہ رک گیا. رکنے کے بعد میں نے دیکھا کہ اس پانی میں ایک مری ہوئی بطخ وہاں سے گزر رہی ہے، ایک مرا ہوا پرندہ. اس خاتون نے دائیں بائیں دیکھا اور اس بطخ کو لیا اور کپڑوں کے نیچے چھپا دیا. اب کہتا ہے مجھ پہ واجب ہوا، مسلم کنٹری ہے اور خاتون ایک مردار کیوں اٹھا رہی ہے؟ سوال کرو نا خود سے، یہ معاشرہ گناہ میں کیوں جا رہا ہے؟ یہ بدبختیوں میں کیوں جا رہا ہے؟ یہ زنا میں مبتلا کیوں ہو رہا ہے؟ اب آؤں گا ان باتوں پہ کہ اگر ہم اپنے گھروں کو ایسا نہ بنائیں، اگر فطرت کو نہ سمجھے، معاشرہ آٹومیٹکلی گناہ میں چلا جاتا ہے. تو تم مسئول ہو اس معاشرے کے گناہ کے لیے، کم از کم اپنی شیعہ سوسائٹی کے لیے تم مسئول ہو. تو کہتا ہے ایک مرتبہ میں اس خاتون کے قریب گیا. میں نے کہا اب مسلمان ہیں؟ کہاں؟ کس کی ماننے والی ہو؟ اس نے کہا محمد مصطفیٰ کی. کہ محمد کے بعد کس کی ماننے والی ہو؟ کہتی ہے کہ علی المرتضیٰ کی. اور اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ کس قبیلے سے اور کون ہو؟ کہا میں علویہ ہوں، سید ہوں. کہا کہ سوال یہ ہے کہ آپ نے، میں نے دیکھا پانی سے ایک مردہ بطخ جا رہی تھی، اس کو اٹھا کے آپ نے کپڑوں کے نیچے رکھ لیا. کہا میں نے رکھا. کہا آپ کو نہیں پتا کہ مردار کا گوشت کھانا حرام ہے؟ کہا پتا ہے. کہا پھر کیوں اٹھایا؟ کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے اور رونے لگی. کہ رو کیوں رہی ہو؟ کہ روز گھر جاتی ہوں اور میرے بچے کہتے ہیں کہ اماں گوشت کب کھلاؤ گی؟ 30 دن میں میرے گھر میں 25 دن گوشت پکے اور غریب مہینے میں 1 دن. یہ مسئول ہیں، ہم مسئول ہیں. سوال ہوگا ہم سے. یہی تو سوال ہے. اتنی تھوڑی آسان ہے قیامت، اتنا تھوڑا آسان ہے حساب و کتاب کہ اللہ میں نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، فروع دین کا کیا ہوگا؟ 9 درجے ایمان کے حقوق العباد ہیں، ان حقوق کا کیا ہوگا؟ خدا تم سے سوال نہیں کرے گا. اس نے کہا کیا مطلب؟ کا روز جاتی ہوں، ماں ہوں، ماں کا دل نرم ہے، اب بچوں کا رونا دیکھا نہیں جاتا. میں نے کہا آج اٹھا لیتی ہوں اور بچوں کو بھون کے کھلا دوں گی. اس نے سوچا اے امام کے صحابی، تو عمرے پہ جا رہا ہے، 10 مرتبہ تو مولا حسین کی زیارت کر کے آئے، پر اگر یہ کردار رہا تو معصوم فرماتے بعض لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں پر قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے، زیارت کرتے ہیں پر یہی زیارت ان پہ لعنت کرتی ہے. کہ تم 1 دفعہ زیارت کی، 2 دفعہ زیارت کی، تمہیں یہ فکر نہیں کہ معاشرے میں لوگ بھوک مر رہے ہیں. چلو 1 مرتبہ کسی اور کو بھی زیارت پہ بھیج دو نا. زیارت کرنا فخر نہیں ہے، کربلائی بننا فخر ہے، حسینی بننا فخر ہے. مثلی لا یبایع مثل یزید بنو، حسین جیسا جس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا تاکہ معاشرہ سدھر جائے. یہی تو تبلیغ اور یہی تو کردار حسین ہے کہ سوسائٹی ایسی بناؤ جو حسینی سوسائٹی ہو، جس سوسائٹی کے وجود میں درد ہو، جس سوسائٹی میں احساس ہو. اگر احساس نہیں تو یہ بندہ، یہ انسان نہیں ہے، یہ حیوان ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے 1 مرتبہ دیکھا کتنے پیسے ہیں، عمرے کے لیے جا رہا ہوں. میں نے کہا خاتون آ، میں تجھے لے کر دیتا ہوں. کہا اتنے سال سے میں نے یہ پیسے جمع کیے تھے، ایک عمرہ کروں اور امام کی زیارت کروں. میں نے کہا چلو عمرے تو پھر بھی ہوتے رہیں گے، پیسے تو پھر بھی جمع ہو جائیں گے، لیکن میں ایک انسان کو، من احیاھا فکأنما احیا الناس جمیعا، میں ایک کو ہدایت دوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ حرام میں مبتلا ہو رہی ہے اور میں کہوں میں عمرے پہ چلا جاؤں. میں نے کہا آ جاؤ. جتنے میرے پاس درہم تھے، میں نے کہا یہ بتاؤ کہ شوہر مر چکا ہے؟ کہاں بیوہ. کہا کہ تمہارے شوہر کا کوئی دوست ہو جو نیک و صالح ہو. کہا ایک دوست ہے اس کا جو بازار میں دکان ہے، اس کی تاجر ہے. اس نے کہا چلو اس کے پاس، مجھے لے کر چلو. اب دیکھو مدد کیسے کرتا ہے. ہمارے ہاں 1 لاکھ دیا جاتا ہے، بورڈ پہ اعلان ہوتا ہے فلاں صاحب نے اتنے دیے.
1,500 کسی غریب کو دیتا ہوں، منت کرتا ہوں اس پہ. فرمایا ایک مومن کی نشانی ہے، وہ چاہے بھائی ہو بہن ہو کسی کے لیے، امام فرماتے ہیں منت نہ کیا کرو، یعنی احساس نہ جتلایا کرو کہ میں نے تجھے پڑھایا تھا، میں نے تجھے فلاں جوک دلوائی تھی. فرمایا یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی صفت نہیں ہے. تو منانین میں سے مت بن. اگر تم نے کیا ہے تو اللہ کے لیے کیا ہے، کسی کو احساس مت دلایا کرو کہ میں نے تیرے لیے یہ کیا. اس خاتون کو کہا مجھے اس دکان پہ لے چلو، دکان پہ لے گیا. کہا آپ تھوڑا دور رہ جائیے. کہا کہ آپ ان کے شوہر کو جانتے ہیں؟ کہا اب دیکھیے یہاں پر مصلحتی جھوٹ، ایک وہ جھوٹ جو ہم مذاق میں بولتے ہیں اور بولتے جاتے ہیں، لیکن اس نے مصلحتی جھوٹ بولا اس کی عزت کو رکھنے کے لیے. کہا دیکھیے ان کا جو شوہر تھا وہ میرا بڑا دوست تھا. اچھا سنا ہے آپ کا بھی دوست تھا؟ کہاں بڑا اچھا آدمی تھا. کہ میں نے اس سے کچھ پیسے لیے تھے، آج جب واپس کرنے آیا ہوں تو پتا چلا ہے عمر گیا ہے. اب رقم اچھی خاصی تھی نا، کیونکہ عمرے پہ جا رہا تھا. اب پھر میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ کہ آپ کو پتا ہے یہ بیوہ ہے، اگر یہ پیسے میں نے اس کو دیے تو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ختم کر لے گی، پھر کل کون آئے گا اس کی مدد کرنے کے لیے؟ تو میں چاہتا ہوں آپ ایک کار خیر میں شامل ہو جائیں. آپ کا دوست تھا. کہ کون سا کار خیر؟ کہ یہ پیسے میں آپ کو دیتا ہوں، آپ ان پیسوں سے کام کریے، جو ان پیسوں سے نفع ہو آپ اس خاتون کو دیجیے. مدد کی اکڑ کی اکڑ مار دی اپنی، کہ یہ بھی نہ ہو کہ دنیا کو بتاؤں کہ میں نے اس کی مدد کی، یعنی اس پہ احسان نہیں جتلایا. کہ اس کے شوہر کے پیسے تھے اور میں نے سنا آپ متقی اور پرہیزگار ہیں، آگے سے کوئی بھی مسئلہ ہو آپ مجھ سے رابطہ کریے گا. اس خاتون کے مہینے کا خرچہ چلتا رہے. کہ امام فرماتے اگر سیدھے ہاتھ سے دے رہے ہو تو تیرے الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. 20 سال سے علی یتیموں کو کھانا دیتے رہے، لیکن یتیموں کو کب پتا چلا؟ جب 3 دن گھر میں کھانا نہیں گیا تو پتا چلا یہ جو کھانا دینے آتا تھا یہ علی یہ مرتضیٰ تھے. اور ایسی محبت یتیموں کے دل میں کہ امام حسن فرماتے ہیں جب میں نے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا ایک بیوہ خاتون ہے، دونوں ہاتھوں میں 2 یتیم بچے ہیں، یتیموں کے ہاتھ میں پیالہ ہے. امام نے کہا یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ کہ مولا میرے یتیم بچے علی کے لیے دودھ لے کر آئے ہیں. کہا کیوں دودھ لے کر آئے ہو؟ کہا سنا ہے حکیم نے کہا علی کو دودھ کی ضرورت ہے. تم کیوں آئے ہو؟ کہا مولا 3 دن تک پتا نہیں تھا کہ علی رات کے اندھیروں میں آتے تھے، آج بچوں کو پتا چلا کہ علی تھے جو رات کے اندھیروں میں دستک دے کر ہمیں غذا دے کر اور کھانا دے کر جاتے تھے. کہا پھر کیا ہوا؟ کہ مولا میرے پاس ایک ہی اونٹنی، اس کا دودھ نکالتی ہوں بیچتی ہوں، اور اسی دودھ بیچنے کے 2 پیسے آتے ہیں اس سے روٹی خریدتی ہوں بچوں کو کھلاتی ہوں. آج جب دودھ نکالنے گئی بچوں میرے قدموں پہ گر گئے کہ اماں آج دودھ نہ نکالنا، بچوں دودھ نہیں نکالوں گی، کیا کھاؤ گے کیا پیو گے؟ رو کر کہنے لگے اماں حکیم نے کہا علی کو دودھ کی ضرورت ہے، بھوکے رہیں گے. یہی یتیم تھے جو بعد میں بڑے ہوئے حسن کے صحابی بنے، یہی یتیم تھے جو بڑے ہوئے حسین کے صحابی بنے. اس طرح امام نے معاشرے سازی کی، اس طرح امام نے معاشرے کی اور ولایت کی بلڈنگوں کو بنایا. تو کہتا ہے کہ میں نے مدد کر کے اور چلا گیا. کئی سالوں کے بعد اللہ نے پھر رزق دیا، اللہ نے پھر مجھے نوازا کہ تم 1 2 خدا 10 دیتا ہے. یہ ایمان ہونا چاہیے انسان کا. رزق دینے سے کم نہیں ہوتا، یہ تو مال ہے دنیا میں رہتا ہے. اصل رزق ابدی ہے کہ جب وہاں جاؤ. امام فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں امیر ہوتے ہیں اور آخرت میں فقیر ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں فقیر ہوتے ہیں آخرت میں امیر ہوتے ہیں. تو اللہ کو کہیں گے خدایا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. اللہ کہے گا جتنا تو نے وہاں دیا تھا اتنا میں تجھے یہاں دوں گا. تو جیسی سخاوت. اب کہتا ہے کئی سالوں کے بعد مدینے گیا، اور جیسے گیا تو عمرہ کیا. اس کرنے کے بعد اپنے چھٹے امام سے ملنے گیا. جیسے امام کے محلے میں پہنچا تو میں نے دیکھا مولا اپنے اصحاب کے ساتھ اپنے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں. بتایا بھی نہیں تھا کہ مولا میں آ رہا ہوں، دروازے پر کھڑے ہیں. اور جیسے امام نے مجھے دیکھا باہوں کو پھیلائے اور کہا آ جا میرے حاجی، میرے سینے سے لگ جا. کبھی کبھی ایک عمل مجھے حاجی بنا دیتا ہے. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد.